توحید دو قسم کی ہے، ایک توحید ہے اعتقادی، ایک توحید ہے عملی، بس یہ فرق ہے۔ ہم عمل کرتے وقت پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ہزار دلیلیں دیتے کہ دیکھو دنیا کے اسباب استعمال کرنا کب اللہ نے منع کیا۔ تو جب ہم کسی بزرگ کے پاس بیٹھ جائیں، کسی زندے مردے کو، کسی لکڑی پتھر کی مورتی کو، کسی درخت پتھر کو اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ آخر کسی بڑے افسر سے ملنا ہو تو پہلے پین سے ملنا پڑتا ہے نا، پہلے چھوٹے افسر کے پاس تو جانا پڑتا ہے نا۔ ہزار دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ ہوش کرو، تم بات کس کی کر رہے ہو؟ لا تضربوا للہ الامثال، یہ دنیا والوں کی مثالیں، یہ بودی مثالیں اللہ کے لیے نہ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ وہ ہر طرح کی قدرت رکھنے والا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے پاس جانے کے لیے کسی پین کی ضرورت، کسی سیکرٹری کی ضرورت؟ اس کا تو اعلان ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی طرف سے کمی ہے، سننے اور قبول کرنے والے کی طرف سے کمی نہیں ہے۔ اس کا اعلان یہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اگر وہ فرما دیتا اسمع دعوت الداعی اذا دعان کہ جب کوئی پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، تو ہمیں پھر بھی بہانہ مل جانا تھا کہ سنتا تو ہے، قبول کسی کسی کی کرتا۔ اس نے فرمایا اجیب، میں قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، پکارو تو صحیح۔ تو جس کو پکارنے کے لیے اور جو اندھیری رات میں، اللہ اکبر، اس چیونٹی کی بات کرنے سے پہلے مجھے ذہن میں یہ آ گیا کہ کبھی ہم نے تصور کیا ہم کس اللہ سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کون ہیں اور ہمارا اللہ کہاں ہے؟ کبھی تصور کیا کہ ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین تو وہ فرمائے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ ہم کہیں الرحمن الرحیم، وہ جواب میں فرمائے اثنا علی عبدی۔ ہم کہیں مالک یوم الدین، وہ فرمائے مجدنی عبدی۔ ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیرے ہیں، ہم کسی اور کے نہیں ہیں، وہ فرمائے اچھا تو اگر سچا ہے تو ھذا بینی و بین عبدی، پھر میرا اور میرے بندے کے آپس کا معاملہ ہے۔ اگر یہ میرا ہے تو پھر راستے میں تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ ھذا بینی و بین عبدی، وہ بھلا کہاں سے سنتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ بات لمبی ہو جائے گی، میں اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر اس مسجد کا نقشہ بنایا جائے، ڈرا کیا جائے، تو اس میں ہم میں سے ہر ایک فرد کی کیا حیثیت ہوگی؟ اگر پوری مسجد کا نقشہ بنائے، ایک نقطے کی حیثیت ہوگی مسجد میں۔ اور اگر اس پورے ہیلی فیکس شہر کا نقشہ بنا دیا جائے اور اس میں اس مسجد کی کیا حیثیت ہے؟ ایک نقطے سے زیادہ نہیں۔ اور اگر پورے انگلینڈ کا نقشہ بنایا جائے، اس میں اس شہر کی حیثیت نقطے سے زیادہ نہیں۔ بڑھتے جائیں آگے آگے، آپ یورپ کا نقشہ بنائیں تو انگلینڈ کی کیا حیثیت ہے؟ ایک نقطہ اتنا سا چھوٹا سا۔ اور پوری زمین کا نقشہ بنائیں، اللہ اکبر، تو یورپ اتنا سا رہ جاتا ہے، اور وہ زمین جب نظام شمسی کا حصہ بنتی ہے تو زمین خود اتنی سی رہ جاتی ہے، اور وہ نظام شمسی جب کائنات کا حصہ بنتا ہے تو وہ نظام شمسی خود اتنا سا رہ جاتا ہے۔ بلکہ کائنات میں اتنے کروڑوں نظام ہائے شمسی ہیں کہ ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ساری کائنات کی مثال، اللہ کی ذات کو تو کوئی سمجھ نہیں سکتا، البتہ اس کی بڑائی کا اندازہ کرنے کے لیے کہ اللہ کریم کہاں ہے اور کتنا بڑا ہے، صرف اس کے عرش کی بڑائی کا اندازہ کر لیجیے۔
اللہ کے عرش کی مثال اس ساری کائنات کے مقابلے میں یہ ہے، یا اس ساری کائنات کی مثال اللہ کے عرش کے مقابلے میں یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جیسے لق و دق صحرا ہو جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہیں، کتنا لمبا کتنا چوڑا، اور اس کے اندر ایک حلقہ، ایک چھلا، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، ایک رنگ، اس رنگ کو، اس انگوٹھی کو جو اس لق و دق صحرا کے ساتھ نسبت ہے، یہی اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ نسبت ہے۔ اور اس پوری کائنات میں یہ جو میں ہے یہ کہاں ہے؟ انسان کہاں ہے؟ اس کی تو اللہ کے مقابلے میں حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تو اس کو تو فخر کرنا چاہیے، اس کو تو شکر کرنا چاہیے، اس کو تو شکر میں ساری زندگی مر مٹنا چاہیے کہ وہ اللہ پھر بھی اس کے الحمدللہ رب العالمین کے مقابلے میں فرماتا ہے حمدنی عبدی، کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں۔ بے حیثیت انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ کائنات کا مالک، یہی تو اس کی شان ہے۔ وہ اکیلا چیونٹی کو نہیں دیکھتا، ہمیں لگتا ہے چیونٹی چھوٹی سی ہے، ہماری حیثیت چیونٹی جتنی بھی نہیں ہے اس کائنات کے حساب سے، اور پھر بھی اللہ کریم ہماری سنتا ہے۔ جس کی یہ حیثیت ہے اس کے لیے مثالیں بیان کرتے ہو کہ پہلے سیکرٹری کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر فلاں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ فرمایا لا تضربوا للہ الامثال، یہ ظلم نہ کیا کرو، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ اعتقادی توحید کوئی حیثیت نہیں ہے اعتقادی توحید کی۔ اعتقادی توحید لے کے پھرتے رہو، اگر توحید عمل میں شامل نہیں ہوئی، رگو پے میں پیوست نہیں ہوئی، اگر پوری زندگی توحید کے مطابق نہیں بنی، تو پھر جو مشرکین مکہ کا حال ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس سے زیادہ اچھا حال نہیں ہو سکتا کسی کا۔ وہ بابا حالی نے کہا تھا نا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں پہ جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ دن رات منتیں چڑھائیں۔ لیکن اس یہ سارا کچھ کرنے سے نہ اسلام کو کچھ ہوتا ہے، نہ ایمان کو کچھ ہوتا ہے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ہمارا اسلام کنکریٹ کا بنا ہوا ہے، اس کو نہیں کچھ ہوتا۔ وہ تو بیچارے مشرکین مکہ تھے جو صرف یہ کہہ کے کہ یہ ہمارے سفارچی ہیں، وہ ایسے پھنسے کہ وہ مشرک کہلائے، رجسٹرڈ جہنمی کہلائے۔ ہم تو پھر بھی موحد کے موحد ہیں، ہم سارا کچھ کر کے دن میں 10 خداؤں کے در پہ جاتے ہیں۔ وہ جو الستو بربکم کا وعدہ تھا نا، کہ ہم سب نے وعدہ کیا ہے، کس کس کو یاد ہے جو وعدہ کیا؟ کسی کو بھی یاد نہیں۔ تو جو یاد ہی نہ ہو، بقائمی ہوش و حواس نہ ہو، وہ وعدہ کب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وعدہ کوئی نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو ہمیں یاد ہوتا۔ اللہ اکبر، کیا ہوتا تو یاد ہوتا، یاد نہیں ہے کہ کب کیا، اس کا مطلب بقائمی ہوش و حواس نہیں کیا۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وعدہ کیا، تو اس کا مطلب ہے یاد ہے، چاہے نہیں یاد، وعدہ تو کیا ہے۔ تو پھر یاد کیوں نہیں ہے؟ یاد اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے رب کی غلامی انسان کی فطرت میں لکھ دی ہے، فطرت میں شامل کی ہے۔ انسان فطرتاً غلام ہے، فطرتاً بندہ ہے۔ فرق یہاں پڑتا ہے جب یہ اپنا رب بدل لیتا ہے۔ بدبختی اس کی اس وقت آتی ہے اپنا رب بدل لیتا ہے، دنیاوی خداؤں کو روزی رساں سمجھنا شروع کر دیتا ہے، دنیاوی خداؤں سے خوف اور امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ لیکن یہ مشرکین مکہ ہوتے تو مان جاتے کہ ہمارے خوف اور امیدیں کس کس سے وابستہ ہیں۔ ہم مان کے بھی نہیں دیتے کہ ہمارے خوف بھی دنیاوی خداؤں سے وابستہ ہیں، ہماری امیدیں بھی دنیاوی خداؤں سے وابستہ ہیں۔ اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی،
مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، اور کفر کیا ہوتا ہے، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ یہی کفر اور شرک ہے، صرف یہ تسلیم کر لینا کہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مدبر کائنات ہے، یہ تسلیم کر لینا یہ توحید اعتقادی ہے، لیکن توحید اعتقادی کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہے جب تک توحید انسان کے عمل کے اندر شامل ہو۔ کہتا ہے میں توحید کو ماننے والا ہوں، کہتا ہے میں موحد ہوں، لیکن کاروبار کرتے وقت ہیرا پھیری کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ جب کوئی شخص کاروبار میں ہیرا پھیری کرتا ہے، پاکستان میں کہتے ہیں کریانے کی دکان ہے نا تو سگریٹ نہ رکھی تو دکان نہیں چلے گی، یہاں کہتے ہیں شراب نہ رکھی تو دکان نہیں چلے گی۔ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، روزی رساں کبھی سگریٹ کو سمجھتا ہے کبھی شراب کو سمجھتا ہے، کہتا یہ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اور روزی وابستہ کی ہوئی ہے دنیا کے کاموں میں اور حرام کاموں میں۔ جس شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ میرا روزی رساں اللہ ہے اور ہیلا کرتے وقت وہ حرام کاموں میں پڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ توحید درست نہیں، وہ اپنے عقیدہ توحید میں جھوٹا ہے۔ وگرنہ جس کے اندر توحید ہوتی ہے نا، جس کے عمل میں توحید ہوتی ہے، اس جیسا نڈر، اس جیسا روشن کردار والا مسلمان جہاں بیٹھے گا اس کی خوشبو پھیلے گی۔ اقبال نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی، میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، توحید اس کا نام رکھا۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ یہ توحید تو جب انسان کے عمل میں آتی ہے تو یہ ایک قوت بنتی ہے۔ ہم خدا کے وجود پہ بات کرتے ہیں، اللہ اور خدا میں فرق کی بات کرتے ہیں، خدا کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے اس پہ بات کرتے ہیں، کلامی مسائل پہ بہت بات کرتے ہیں، لیکن عمل توحید سے خالی ہے الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ فرمایا زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، اگر یہ توحید کردار کا حصہ نہ بنے، اگر انسان کے روز و شب کے معمولات کا حصہ نہ بنے، تو خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ اس کو خود نہیں پتا کہ میں کیا ہوں، میں کہاں ہوں، در در پہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا، کبھی کسی سے امید لگاتا ہے، کبھی کسی سے امید لگاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ توحید اگر آ جائے، دیکھیں فطرتاً انسان کے اندر توحید ہے۔ میں یونانیوں کی بات کر رہا تھا، انہوں نے کروڑوں خداؤں سے پھر ایک خدائی کنبے کی طرف آئے، خدائی کنبے سے پھر ایک خدا کی طرف آئے۔ ارسطو اور افلاطون نے جا کے کہہ دیا کہ خدا ایک ہے اور بہت بلند و بالا ہے، لیکن وہ موحد نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ وحدانیت کا تصور تو ہماری فطرت میں ہے، لیکن جب تک وہ عمل کا حصہ نہ بنے کوئی موحد نہیں بنتا۔ روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، کہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ جب تک یہ فکر کی توحید عمل کی توحید نہ بنے، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام، جب تک یہ فکری اور اعتقادی توحید عملی توحید نہیں بنتی، اس وقت تک توحید کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا موحد بنائے کہ ہمارے روز و شب، ہماری پوری زندگی، ایک ایک لمحہ توحید میں رچ بس جائے اور ایک اللہ کے ساتھ ہم منسلک ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔